رمضان المبارک میں جو قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے، چاہے آپ نے ایک قرآن مکمل کیا یا 2 کیے، 3 کیے، 5 کیے، جتنے بھی کیے قرآن پاک آپ نے مکمل، یا جو کچھ بھی پڑھا گیا، کیا اس کا کسی کو ثواب بخشنا ضروری ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو کسی کو ایصال ثواب نہیں کرتے تو کیا آپ گناہ گار ہوں گے؟ اور اگر آپ بخشنا چاہیں کسی کو قرآن پاک تو اس کے کیا 3 طریقے ہوں گے؟ یعنی خواتین گھر میں اکثر پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اب ہم نے دعا کروانی ہے، ہم نے قرآن پاک کسی کو بخشنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ 3 آسان طریقے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں سارے کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا، آپ کے ذہن میں تھا کوئی ایک بندہ، آپ کے والدین میں سے یا آپ کے بزرگوں میں سے، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی بھی آپ کے قریبی رشتہ دار، یعنی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اپنے دادا کو یہ قرآن بخشنا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، تو وہ آپ کی نیت کافی ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے ایڈوانس نیت کی ہوئی تھی، تو اب آپ جو پڑھتے جائیں گے اس کا ثواب آپ کے بزرگوں تک، جس کی بھی آپ نے نیت کی، اس کا ثواب ان کو پہنچتا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی، آپ کے ثواب میں بالکل بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، یعنی پہلے ہی آپ نے نیت کر لی تو بعد میں اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کی نیت ہی کافی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک آپ نے مکمل کر لیا، یعنی قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے، اب آپ کیا کرتی ہیں کہ قرآن پاک کو آپ یہ دل میں بول دیتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میرا مکمل ہو گیا، اب اس قرآن پاک کا ثواب جو ہے میں اپنے فلاں بزرگ کو ہدیہ کرتی ہوں یا تحفتاً پیش کرتی ہوں، تو وہ آپ کا ہو جائے گا۔ ایک تیسرا طریقہ ہے جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے اس کے بعد آپ پراپرلی دعا کرتے ہیں، جیسے ہر چیز کی ہم سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے یہ چیز اچیو کر لی تو اس کی سیلیبریشن کرو، اس کی پارٹی کرو، لیکن جب قرآن پاک آپ نے مکمل کیا، پڑھا آپ نے، اتنی بڑی سعادت، تو قرآن پاک جب کوئی انسان مکمل کرتا ہے نا تو فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس شخص کی جو قرآن پاک مکمل جس نے کیا، ایک مرتبہ پڑھا تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، پھر جب دوبارہ پڑھے گا دوبارہ، پھر یعنی ہر قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا، چاہے آپ 27ویں شب کو دعا کریں، چاہے آپ چاند رات کو دعا کریں، یا جس دن قرآن پاک مکمل ہوا چاہے آپ اسی دن دعا کریں، دعا کر کے آپ ایصال ثواب جن کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے اس کو آپ ہدیہ کریں۔ اور دعا مانگنے کا جو بہترین طریقہ ہے، حرم شریف میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر رو رو کر دعائیں کی، گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس شخص نے، صحابی نے جا کر ان کو بتایا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، اس نے دوبارہ سے وضو کیا اور دوبارہ دعا مانگی، تو دوبارہ نبی پاک نے فرمایا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو صحابی نے جب انہیں بتایا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر بڑے پریشان ہوئے، اور پھر صحابی نے جا کر ان کو بتایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو حمد و ثنا بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر قرآن سے ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں 3 فائدے ہوں گے، یعنی قرآن سے اب کوئی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا اس قرآن پاک کو پھر چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو جس میں اللہ کی تعریف ہو وہ پھر آپ کسی کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو جائے گی۔ یعنی سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا، چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاہے سورہ اخلاص پڑھ لیں یا آیت الکرسی پڑھ لیں، ان تینوں کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو جائے گی، قرآن پڑھنے کا ثواب، پھر اس کو آپ کسی کو ہدیہ بھی پیش کر سکتے ہیں، یعنی اس کے 3 فائدے حاصل ہوں۔ تو کوئی بھی سورت، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی،
حمد و ثنا آپ اردو میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک پر ان صحابہ نے اس شخص کو کہا کہ نبی پاک پر درود بھیجو، اس کے بعد پھر تم دعائیں مانگو، چاہے تم جو مرضی دعا مانگو۔ تو پھر بہترین طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد نبی پاک کی ذات پر درود بھیجا جائے۔ درود بھیجنے کے بعد پھر آپ اپنا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک، اس کو آپ جس کو چاہیں ہدیہ کر سکتی ہیں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ جس کو بخشیں گے، جس کے لیے پڑھیں گے، ان کو بھی ثواب پہنچے گا اور آپ کو بھی ثواب اس کا پہنچے گا۔ چاہے آپ اپنے مرحومین کو پیش کر رہی ہیں، اپنے بزرگوں کو پیش کر رہی ہیں، کسی کو بھی آپ ہدیہ کر رہی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر کوئی تحفہ پیش کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، انسان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگے کھانا رکھ کر دعا مانگتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے کھانا رکھا ہے تو اس کھانے کو بھی آپ کسی غریب کو دے دیں، وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اگر غریب کو نہ بھی دیں تو آپ پیسے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہنیں اکثر پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی قاری صاحب کو گھر میں بلائیں یا کسی کو بلا کر ہم دعا کروائیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ یہ جو میں نے آپ کو آسان طریقہ بتایا، آپ اس طرح سے دعا مانگیں اور پھر جیسے قرآن پاک آپ کا مکمل ہوا تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن پاک مکمل کیا تو انسان فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو قرآن پاک کی جو ختم ہے، جو اصل بڑی دعا ہے، وہ ہم نے لیٹ منگوانی ہے، قرآن پاک پہلے ختم ہوا تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو قرآن پاک کا ثواب ہے، ایصال ثواب ہے، وہ آپ مؤخر کر دیں۔ یعنی کسی نے اگر 27ویں شب کو دعا منگوانی، آپ مؤخر کر دیں کہ 27ویں کو بخشنا آپ نے تب ہے، اور جیسے مکمل ہوا اس ٹائم آپ صرف کیا کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، آج کل جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، اور ان کے لیے دعا مانگنے کے بعد پھر جو اس کا قرآن پاک کا ثواب ہے وہ آپ پھر بے شک 27ویں شب کو آپ پہنچائیں، یا چاند رات کو آپ ایصال ثواب کریں، یا جب بھی آخری دن آپ نے دعا منگوانی ہے اس دن آپ دعا کروا کر آپ ایصال ثواب قرآن پاک کر سکتی ہیں۔ لیکن بالفرض اگر کسی نے دعا نہیں کروائی، یعنی لوگ یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک تو پڑھا لیکن ہم نے کوئی ختم نہیں دلوایا، ہم نے کوئی دعا نہیں کروائی، کوئی ہم نے قرآن پاک کو نہیں بخشا، تو کیا اب ہم گناہ گار ہوں گے؟ آپ بالکل بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وہ قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو نیکیاں اس کی ملی ہوئی ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال سے اس کے ثواب کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس چیز کی آپ نے پریشانی اور ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی ہے۔ تو دیکھیں کہ کسی کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں نا، آج ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو کل لوگ ہمارے لیے کریں گے، اور بلکہ خود انسان کو اتنی محنت کر کے پڑھ کے جانا چاہیے، کتنی نسلیں انسان کو یاد رکھتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے دادا دادی نانا نانی کی ہمیں یاد ہے، ان سے اوپر والوں کی ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یعنی کہ کتنی نسلیں، ایک دو نسلیں یاد رکھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ بعض والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اب ہمارے دادا کے دادا کون تھے، ہمارے دادا کے والد کون تھے، ہمیں صرف یا تھوڑا تھوڑا یاد ہو گیا، نہیں پتہ بھی نہیں، ہم نے نہ دیکھا نہ ہمیں پتہ۔ تو یہی حساب ہمارا ہوگا کچھ ٹائم کے بعد۔ انسان جب صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے تو انسان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، جس نام کے لیے، جس چیز کے لیے انسان بھاگتا ہے نا، ساری زندگی سارے سال عمر لگا دیتا ہے، تو وہ انسان سے ایک سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں انسان سے چھن جاتی ہے۔ انسان سے خود اپنے لیے اتنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ انسان کو پھر کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔